9 मई मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस। मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को भी 10-10 साल कैद की सजा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया। मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं समेत 22 मुल्जिमान नामजद थे। आपको इस हवाले से यहां पर अपडेट करें कि सानिया है 9 मई मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस। मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को भी 10-10 साल कैद की सजा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया। मुकदमे में पीटीआई रहनुमाओं समेत 22 मुल्जिमान नामजद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सानिया है 9 मई मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने का यह केस था, जिसमें मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइए इस फैसले के बारे में मज़ीद। जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदादी खसूसी अदालत के जज ने 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म सुना दिया है। एटीसी अदालत के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में मुल्जमान की मौजूदगी में मुकदमे का फैसला सुनाया, जबकि अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को इस मुकदमे से भी बरी करने के अहकाम जारी कर दिए। रिकॉर्ड के मुताबिक थाना मुगलपुरा जलाओ घिराव में मजमूई तौर पर कुल 22 मुल्जमान का ट्रायल हुआ। अदालत ने 2 मुल्जमान को इश्तिहारी करार दिया। 20 में से 12 मुल्जमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि मुकदमे में कुल 8 मुल्जमान को सजाएं सुनाई गई हैं। इसी तरह से लाहौर में 9 मई के मजमूई तौर पर यह 8वें मुकदमा था जिसका फैसला सुनाया गया। शाह महमूद कुरैशी अब तक 6 केसेस में बरी हो चुके हैं, जबकि लाहौर में 9 मई के कुल 14 मुकदमा दर्ज थे। तो आज थाना मुगलपुरा जलाओ घिराव के मुकदमे में अदालत ने ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10 साल कैद की सजा का हुक्म सुना दिया। जी ठीक है मोहम्मद अशफाक, अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अबू बकर तारिक से। अबू बकर, बताइएगा क्या ऐसी कानूनी पेचीदगियाँ थीं या नुकात थे जिनका फ़ायदा देते हुए शाह महमूद कुरैशी को बरी किया गया है मुकदमे से? आज बिल्कुल इस दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां चलाने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। अदालत ने जो है वो एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है, जबकि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में जो है वो ये फैसला महफूज किया था और आज ये फैसला सुनाया गया है। जबकि अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद 18 जून को ये फैसला महफूज किया था और अदालत ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो है वो 37 गवाहान जो हैं उनको उनके बयान जो है वो कलमबंद किए गए हैं और जो पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी हैं उनको जो है वो इस मुकदमे से जो है वो बरी कर दिया गया है, जबकि अदालत ने 2 मुल्जमान को इश्तिहारी करार दिया है और 20 में से जो है वो 12 मुल्जमान को 10-10 साल की कैद सुनाई गई है और मुकदमे में जो है वो कुल 8 मुल्जमान की सजाएं जो है वो सुनाई गई हैं। जबकि लाहौर में जो है वो 9 मई के 8वें मुकदमे का जो है फैसला सुनाया गया है और शाह महमूद कुरैशी जो है वो अब तक 6 केसेस में बरी हो चुके हैं, जबकि आज जो है वो दहशतगर्दी अदालत के जज एडमिन जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में इस महफूज फैसले को जो है वो सुनाया है, जिसमें पीटीआई रहनुमाओं को जो है वो 10-10 साल की कैद सुनाई गई है और शाह महमूद कुरैशी जो है वो उनको इस मुकदमे से जो है वो बरी किया गया है। जी ठीक है, मोहम्मद अशफाक और अबू बकर तारिक इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया। अपने देखने वालों को एक मरतबा फिर से बताते चलें कि सानिया है 9 मई मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने का ये केस था, जिसमें मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि लाहौर पार्किंग कंपनी का 3 साला ऑडिट न होने का इंकशाफ हुआ है। इस राय के मुताबिक 2023 से 26 तक का दहान ऑडिट मुकम्मल ही नहीं करवाया जा सका। करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियों को छुपाने के लिए अफसरान मुतहरिक हैं और कंपनी में पुरकशी सीटों पर सिफारिशी जबकि नॉन टेक्निकल अफसरान ताहाल बराजमान हैं। डेप्यूटी कमिश्नर का इस मुताबिक कहना है पार्किंग कंपनी का असर नो जायजा लिया जाएगा, करप्शन पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान अकबर, अपडेट कीजिएगा क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से 3 साल तक ऑडिट नहीं हो सका है?
دیکھیں اس وقت شہر لاہور میں پارکنگ کمپنی کا جو ہے 3 سالہ آڈٹ نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جس میں ذرائع بتا رہے ہیں کہ کروڑوں کے ہماری یاتریوں کو بچانے کے لیے انتظامی اشرات کی مخالف ہیں 2023 سے 2026 تک کا تاحال آڈٹ مکمل نہیں کروایا گیا، جبکہ دوسری طرف لاہور پارکنگ کمپنی کو سیاسی اور سرکاری افسران کی اشیر بات بھی حاصل ذرائع کا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ ذرائع بتا کہ پارکنگ کمپنی بورڈ قانونی تقاضوں پر عمل پیرا نہیں ہو سکی، جبکہ کمپنی بورڈ کے آزاد ممبران کی تعیناتی 4 سال سے نہیں ہو سکی، اور اس کے ساتھ ساتھ پارکنگ کمپنی میں فعال آٹومیٹک سسٹم کی اطلاعات بھی نہیں ہو سک رہی۔ کمپنی میں سفارشی نان ٹیکنیکل ماتحت اور پچھلی سیٹوں پر اس پر افسران جو ہیں وہ براجمان ہیں، جس میں ماتحت نان ٹیکنیکل جو ہے اس پر چیف فائنینشیل آفیسر کی جو چارج ہے وہ بھی 2 سال سے ایک ماتحت افسر کو دیا گیا ہے، جس میں اخباری اشتہار دیے جانے کے بعد نیا چیف آفیسر تاحال ابھی تک تعینات نہیں کیا جا سکا، جبکہ 2 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود پارکنگ کمپنی ہدف پورا نہیں کر سکے۔ پارکنگ کمپنی کا ڈھانچہ بھی تاحال مضبوط نہیں ہو سکا۔ پارکنگ کمپنی کا اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے، جبکہ ڈی سی لاہور چیئرمین ڈائٹ محمد اعجاز کا کہنا ہے کہ کرپشن پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اور اس کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔ سی او پارکنگ کمپنی کو ٹارگٹ مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس حوالے سے دوبارہ اثر نے جائزہ لینے کے لیے اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اجلاس بلا دیا گیا ہے۔ عمران اکبر اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا عمران۔ شہر میں سیوریج نظام کی بہتری کے منصوبے سست روی کا شکار۔ شاہدرہ، راج گڑھ، اسلام پورہ، سمن آباد، سبزہ زار اور دیگر علاقے نئے سیوریج سسٹم سے محروم۔ پنجاب حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں واسا کی مجوزہ سیوریج لائنوں کو شامل نہ کیا۔ واسا نے بوسیدہ سیوریج لائنوں کی تبدیلی کے لیے 1 ارب 36 کروڑ 3 لاکھ روپے کی استدعا کی تھی۔ واسا انتظامیہ کے مطابق محکمہ ذاتی وسائل کے بوسیدہ سیوریج لائنوں کی تبدیلی پر کام کر رہا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے۔ زین بتائیے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں بوسیدہ سیوریج لائنوں کی تبدیلی کا معاملہ مسلسل التوا کا شکار ہے۔ پنجاب کی طرف سے جو آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تجاویز دی گئی ہیں اس میں بھی مبینہ طور پر بوسیدہ سیوریج لائنوں کے منصوبے کو پھر سے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ واسا کی طرف سے بوسیدہ سیوریج لائنوں کی تبدیلی کے لیے 1 ارب 36 کروڑ 2 لاکھ 97 ہزار روپے کے فنڈ جاری کرنے کی استدعا کی تھی، مگر پنجاب حکومت کی طرف سے لاہور کے اس بوسیدہ سیوریج لائنوں کے منصوبے کو یکسر مسترد کر دیا گیا اور پنجاب کے بجٹ میں واسا کی مجوزہ سیوریج لائنوں کی تبدیلی کا کوئی ایک بھی منصوبہ شامل نہ کیا گیا۔ لاہور میں بوسیدہ سیوریج لائنوں کی تبدیلی کے متعدد منصوبے اس وقت بھی تاخیر کا شکار ہیں۔ حاجی پاک راج گڑھ سے اسلام پورہ تک سیوریج لائن کی تبدیلی کے لیے 288.524 ملین روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا، لیکن فنڈز کا اجرا نہ ہونے کی وجہ سے اس منصوبے پر ابھی تک عملی طور پر کام شروع نہیں ہو سکا۔ لیاقت چوک سے سید پور سبزہ زار تک 222.781 ملین روپے کی اسکیم بھی التوا کا شکار ہے، جبکہ لاہور کے علاقہ رحمت علی روڈ، ملت چوک، الممتاز روڈ، ندیم شہید روڈ، سمن آباد، بکر منڈی سے بند روڈ، گنج بخش روڈ اور ٹھیک ہے زین، اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ بلیٹن میں بات کریں گے موسم کی۔ صوبہ دارالحکومت لاہور میں سورج کا پارہ ہائی درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے اور شہر میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ہلکی بارش کی بھی پیش گوئی ہے۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامعہ سعید سے۔ سامعہ بتائیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کے حوالے سے تو شہر لاہور میں آج دن بھر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ البتہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 29 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تاحال بھی شہر لاہور کا موجودہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ بلا ضرورت جو ہے وہ اس گرمی کے موسم میں گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ساتھ ہی ساتھ پی ڈی ایم اے کی طرف سے ایک الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا جس میں یہی بتایا جا رہا تھا کہ 20 جون تک جو ہے وہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں وقفے سے بادل برسنے کے امکانات ہیں۔ البتہ تاحال تو شہر لاہور میں تیز بارش کا کوئی امکان نہیں، البتہ ہلکی بوندا باندی جو ہے وہ شام کے اوقات میں ہو سکتی ہے۔ تاہم اگر بات کی جائے تو
محکمہ موسمیات کے داد و شمار کے مطابق ہوا کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ آج ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 53% تک جا پہنچا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے کی طرف سے شہریوں کو بھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گرمی کے موسم میں جو ہے وہ کوشش کریں کہ بلا ضرورت جو ہے وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، اپنا خاص خیال رکھیں اور زیادہ سے زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنیں۔ بیک آپ کو بتائیں کہ صنعتی مزدور اتحاد کا پنجاب حکومت سے کم از کم اجرت 50,000 روپے مقرر کرنے کا مطالبہ۔ پنجاب میں کم از کم اجرت میں اضافہ نہ ہونا مزدوروں کے ساتھ ناانصافی قرار۔ صنعتی مزدور اتحاد اور یونی پاکستان لائنز کونسل کے اجلاس میں یہ اہم فیصلے ہوئے ہیں، جبکہ مزدور رہنماؤں کا EOBI پینشن کو کم از کم اجرت کے برابر کرنے کا بھی مطالبہ۔ 300 یونٹ تک بجلی پر سبسڈی فراہم کرنے کا وعدہ پورا کیا جائے، مزدور رہنماؤں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، صوبائی حکومت کی جانب سے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں کم از کم اجرت میں اضافے کا کوئی اعلان نہیں ہے۔ پنجاب میں کم از کم اجرت میں اضافہ نہ ہونا مزدوروں کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ کہنا ہے صنعتی مزدور اتحاد کے رہنماؤں کا۔ وفاق نے کم از کم اجرت 10% اضافے کے ساتھ 40,700 روپے مقرر کر دی ہے۔ سندھ حکومت میں بھی کم از کم اجرت بڑھا دی گئی ہے۔ پنجاب میں تاحال اعلان نہ ہو سکا۔ کم از کم اجرت میں فوری اضافے کے لیے حکومت پنجاب سے رجوع کرنے کا فیصلہ صنعتی مزدور اتحاد نے کیا۔ مہنگائی کے دور میں مزدور طبقہ شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے منشور کے مطابق 50,000 روپے کم از کم اجرت مقرر کیجیے، یہ مطالبہ کیا گیا۔ 300 یونٹ تک بجلی پر سبسڈی فراہم کرنے کا وعدہ پورا کیا جائے۔ مزدور رہنماؤں نے کہا ہے کہ دنیا لیونگ ویج کی طرف بڑھ رہی ہے، ابھی بھی کم از کم اجرت کے مرحلے پر ہے۔ بجلی کے بڑھتے بل صنعتی مزدوروں کے لیے بڑا مسئلہ بن چکے ہیں۔ EOBI پینشن کم از کم اجرت کے برابر کی جائے۔ مزدور تنظیموں کے ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ صنعتی مزدوروں کے حقوق کے لیے مشترکہ جدوجہد مزید تیز کرنے کا اعلان۔ کم از کم اجرت میں اضافے کے لیے متعلقہ حکام سے ملاقاتیں اور درخواست دی جائیں گی۔ صنعتی مزدور اتحاد پاکستان اور یونی پاکستان لائزن کونسل کے مشترکہ اجلاس میں یہ فیصلے کیے گئے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اچھی، میں نے تو صرف in 2.5 years that was the only one meeting I attended and you are aware of that fact۔ بڑی اچھی بات چیت ہوئی اور سب ممبرز جو باقی بھی تھے ان کی طرف سے انہوں نے بڑی اچھی بات چیت کی، اور یہ پرسنل باتیں ادھر کی گئی کہ ادھر سے بھی نہیں ہوں گی تو ادھر سے بھی نہیں ہوں گی۔ انہوں نے بات کی کرنل صاحب نے کہ جی محترمہ CM صاحبہ ادھر گئی تو انہوں نے کہا جی کہ پیرپ کا جو چوک اعظم لیا جو موٹر وے ہے وہ میں بناؤں گی۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ نہیں آئی۔ میں اس کی ایکسپلینیشن دینے کے لیے اٹھا۔ میں نے پہلے تو یہ بات کی کہ یار آپ کائنڈلی ایک خاتون لیڈر ہیں اور آپ کے اپنے لیڈر ہیں، میں نے ان کا بھی نام لیا۔ آپ کے اپنے احساس و جذبات ہو سکتے ہیں،